اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ 25واں پارہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے خداوند عالم کے دربار لم یزل میں وہ ذات حق تعالی جل شانہ عما نوالہ محض اپنی رضا کی خاطر گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، بعد اس کے اس پر عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال نے دنیا اور آخرت کا تقابل کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ آخرت کا گھر کس فرد کو ملے گا اور آخرت میں کامیاب و کامران کون رہے گا۔ فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، فرمایا جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو دنیا کے حوالے سے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا عارضی نفع ہے۔ وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ رب ذوالجلال کے پاس ہے یعنی آخرت کا بدلہ، آخرت کا ثواب، خیر وہ بدل جہاں بہتر ہے، وابقى اور دیر پا ہے، لیکن ملے گا یہ کس کو؟ فرمایا للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں۔ پچھلے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الایمان بما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں اسے من و ان تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ پھر آگے ایمان کی تفصیل ہے، ایمان کی جزیات ہیں، جیسے ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں کئی جزیات ایمان کی بیان کی گئی ہیں، یہ سب کی سب ایمان کی تفصیل ہے۔ گویا کہ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کی ذات و صفات پر، اس کے ملائکہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ ہی کی طرف سے ہونے پر۔ پچھلے درس میں نے ایمان باللہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان باللہ میں سب سے پہلے اللہ کے وجود اور اللہ کی ذات کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا وجود اور اللہ کی ذات تسلیم نہ کی جائے اللہ پر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی ذات اور وجود کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب ذوالجلال کی صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے وہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، قدیر ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کی صفات ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ ان صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور توحید کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ ہی میں مانی جائیں، اللہ کے علاوہ مخلوق کے کسی فرد میں اللہ کی صفات نہیں مانی جائیں، یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ ہم ایمان کے بھی مکلف ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بھی مکلف ہیں۔ تو توحید کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ ہی میں مانی جائیں، وہ اللہ ہی علیم ہے، جاننے والا ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا علم اللہ ہی کو ہے، وہ اللہ سمیع ہے، ہر ایک کی ہر زبان میں اور ہر بولی میں پکار سننے والا وہی اللہ ہے، قدیر، ہر ایک پر قدرت اسی اللہ ہی کو ہے، بصیر، ذرہ ذرہ کائنات کو دیکھنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ یہ سب اللہ رب ذوالجلال کی صفات ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے تو قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال کی صفات ہی کا تذکرہ ہے۔ کہیں اللہ رب ذوالجلال بتاتے ہیں میں رب العالمین ہوں، کہیں آتا ہے میں رحمان ہوں، کہیں آتا ہے میں رحیم ہوں، کہیں مالک یوم الدین۔ یہ قرآن کریم ابتدا سے اللہ رب ذوالجلال کا تعارف ہے، انتہا تک یہ اللہ رب ذوالجلال کی صفات ہیں۔ تو اللہ پر ایمان جو ہے نا وہ کامل تب ہوگا، اللہ کی ذات کو ماننا اور اللہ رب ذوالجلال کی صفات کو اللہ ہی میں ماننا، یہ ایمان اور توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں ایمان اور توحید یہ دونوں آپس میں مترادف لفظ ہیں۔ توحید ایمان ہے، ایمان توحید ہے۔ جب اللہ رب ذوالجلال کی بابت یہ بات آتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے تو وہاں یہ بات ضرور بضرور آئے گی کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ہی میں مانی جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔
یہ ایمان کی جزیات ہے، ایمان کی تفصیل ہے، چونکہ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ آخرت کا بدلہ، آخرت کا ثواب جو بدل جہاں بہتر ہے دنیا سے اور دیر پا ہے، یہ انہی لوگوں کو ملے گا جو آمنو ایمان والے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی جزیات پر بھی نظر کرے کہ کہیں میرے ایمان میں کوئی نقص نہ ہو۔ ہمیں ایمان کی تکمیل کا مکلف بنایا گیا ہے۔ بہت سارے شریعت میں ایسے امور ذکر کیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان کامل ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں اس لیے ایمان کی یہ تفصیل عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ آمنو کا صحیح مصداق ہم لوگ بھی بن جائیں، اور یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بدلے کا وعدہ فرمایا ہے نا ایمانداروں سے، ان میں ہم بھی شمار ہو جائیں۔ تو ایمان باللہ کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا اقرار کرنا، دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ رب الجلال نے ایک نورانی مخلوق پیدا کی ہے جو لطیف اجسام والی ہے، ان کا جسم بڑا ہی لطیف ہے، جن کو اللہ رب الجلال نے اپنی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ رب الجلال خالق ہے، وہ کائنات میں جو چیز بھی پیدا کرے نا، اللہ رب الجلال کی اس پیدا کردہ چیز کی حکمت تخلیق کی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر اللہ رب الجلال پھر بھی حکیم ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے کی حکمت اللہ رب الجلال کو معلوم ہے۔ اس نے نورانی مخلوق فرشتے بھی پیدا کیے، اور ان کے اندر اللہ رب الجلال نے ملکوتی صفات اس قدر رکھ دی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا وہ ایک لمحے اور ایک آن کے لیے بھی اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور اللہ رب الجلال کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سورہ بقرہ میں جب اللہ رب الجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو فرشتے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میں ہمارے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اگر حمد و ثنا اور اے پروردگار تجھے تقدیس کی ضرورت ہے، تسبیح کی ضرورت ہے، تو وہ کام ہم بجا لا رہے ہیں۔ اس انسان جیسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ وہاں اللہ رب الجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو انسان کو پیدا کرنے کی حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب الجلال بہت سارے مواقع پر یہی انسان جب اللہ رب الجلال کو راضی کرتا ہے نا، نفسانی خواہشات کے ساتھ پورا لڑتا ہے۔ نفسانی خواہشات تو اپنے پروردگار کے قریب انسان کو نہیں آنے دیتی نا، لیکن جب انسان ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کے اپنے پروردگار کی محبت کو مقدم کر کے کوئی عمل صالح کرتا ہے تو اللہ انہی فرشتوں کو بار بار جتلاتا ہے، اور شاید جتلانے کی وجہ یہی ہو کہ انہوں نے انسان کی تخلیق کی بابت کہا تھا مولا اگر تسبیح و تحمید کی ضرورت ہے تو ہم کافی ہیں، اور اللہ رب الجلال یہ بار بار فرشتوں پر حکمت واضح کرتا رہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی یہ حکمت تھی کہ اس نے سب نفسانی خواہشات کو پیچھے چھوڑا اور میں اللہ رب الجلال کی بندگی اور اطاعت میں لگ گیا۔ تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا یہ ہے کہ یہ بات دل و جان سے تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق پیدا کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکوتی صفات رکھی ہیں، وہ لمحہ بھر آن بھر کے لیے بھی اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت جبرائیل امین ان نورانی فرشتوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار حضرت جبرائیل امین کی آمد ہوتی تھی، میں نے پہلے درس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ عرض کر دی، اور کبھی کبھی جبرائیل امین نہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مشتاق ہوتے کہ جبرائیل امین کیوں نہیں آ رہا، اللہ رب الجلال کا پیغام کیوں نہیں لا رہا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا ہے جبرائیل جلدی جلدی آیا کر، جب تو نہیں آتا نا تو میں بڑا مشتاق ہوتا ہوں تیری ملاقات کا۔ تو جبرائیل امین نے جو بات کہی قرآن کریم نے وہ حقیقت بتائی ہے۔ جبرائیل امین کہنے لگے ما نتنزل الا بامر ربک، حضرت آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں بار بار تشریف لایا کرو، جلدی آیا کرو، لیکن کیا کروں میں اللہ رب الجلال کے حکم کا پابند ہوں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہم فرشتے آسمانوں سے زمین پر نہیں اتر سکتے۔ یہ اللہ رب الجلال کی مخلوق ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا خلاصہ بیان کر دیا۔ تیسرے نمبر پر ہے اللہ رب الجلال کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، اور ان پر اللہ رب الجلال نے بہت سارے صحیفے، بہت ساری کتابیں اللہ رب الجلال نے نازل فرمائی۔ ان تمام صحف میں، تمام آسمانی کتابوں میں بڑی اور مشہور معروف 4 کتابیں ہیں۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور سب سے آخر میں آنے والی شخصیت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن کریم اتاری ہے، اور قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے اور تمام انسانوں کے سردار ٹھہرے، اسی طریقے سے قرآن تمام آسمانی کتابوں کا سردار ٹھہرا۔ اور قرآن کریم کے آنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے اللہ اکبر ان دین محمدی، کہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور اللہ رب العزت کی بڑائی، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب دی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے سابقہ آسمانی کتابوں کا تذکرہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لا تذکر الکتب السوالف عندہ طلع الصباح فاطفئ القندیلا، وہ کہنے والا کہتا ہے شاعر کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت چراغ نہیں جلایا جاتا۔ اس قرآن کریم اور پہلی آسمانی کتابوں کا اگر تقابل کیا جائے نا تو اس قرآن کے مقابلے میں سابقہ آسمانی تمام کتابیں وہ چراغ کی طرح ہیں، اور یہ قرآن کریم سورج کی طرح ہے۔ جب یہ اس کی آمد ہو گئی، اس کا نزول ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سابقہ تمام آسمانی کتب کو منسوخ کر دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جتنی آسمانی کتابیں آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا میں ایک آپ کو فائدے کی بات عرض کروں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم کو اللہ رب العزت نے امت وسط بنایا ہے، امت معتدل بنایا ہے، ہمارے اندر تعصب نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ دوسرے پارے کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے، تعصب نہیں ہے۔ ہم امت مسلمہ اگر دیکھیں نا، یہود و نصارہ جو دو بہت بڑی قومیں اور دو بڑی امتیں اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہود نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یہودی موجود تھے، انہیں یہ دعوت دی گئی کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اسے مانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسے مانو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کافی ہے، ہم تورات کو کافی سمجھتے ہیں، ہم نہ رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ہم قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری پارٹی اور دوسری جماعت اور دوسری بڑی امت عیسائیت کو دعوت دی گئی، کہا قرآن مانو اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت مانو۔ انہوں نے بھی کہا جی ہمارے لیے انجیل کافی ہے، ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی ہے۔ لیکن دیکھیے ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر سکتے ہیں، آگے انبیاء کرام پر ایمان لانے کے باب میں یہ بات عرض کرتا ہوں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات کی ہم توہین کبھی گوارا کر سکتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہم انکار کر سکتے ہیں، نہ ہی ان پر اترنے والی انجیل کتاب مقدس اس کی توہین گوارا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے امت مسلمہ کا معتدل امت ہونا۔ ان میں تعصب تھا، وہ تعصب میں آئے، یہودیوں نے کہا ہم قرآن نہیں مانتے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائیوں نے کہا جی ہم قرآن نہیں مانتے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مگر امت محمدیہ کا اعجاز یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے امت معتدل بنایا ہے، یہ کسی نبی کی توہین گوارا نہیں کرتی، کسی آسمانی کتاب کی توہین گوارا نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی اور اپنے اپنے وقت میں وہ ہدایت کا سامان تھی، مگر جب آخر میں قرآن کریم اترا تو سابقہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، مگر ان کی توہین اور گستاخی قطعاً نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی گوارا کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور آگے ہے جی رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس نے ہماری جسمانی طور پر بھی نشو و نما کی ہے، اور جسمانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں نعمتیں ہمیں دے دی ہیں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تم شمار نہیں کر پاتے۔ یہ نعمتیں جو ہیں نا جن کی بابت قرآن کریم کہہ رہا ہے تم شمار نہیں کر سکتے، ان میں کچھ نعمتیں وہ ہیں جو جسمانی ہیں جس سے ہماری جسم کو غذا ملتی ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو روحانی ہیں جس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اس نے ہماری جسمانی تربیت بھی کی ہے، اس نے ہماری روحانی تربیت بھی کی ہے۔ روحانی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے ہیں، اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ میں ایمان کی تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے بڑے بڑے مسئلوں کو تو لے لیتے ہیں، اور کئی مسئلوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہیں، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ اب ایمان کی یہ ڈیٹیل اور ایمان کی یہ تفصیل ہماری ایمان کا حصہ ہے، جب تک اس کی بابت ہم توجہ نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں رہے گا، ایمان ناقص رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں
ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کو تسلیم کرنا، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ بات میں آپ کو بطور ترغیب کی عرض کر دوں، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں، جسے ہم درود کہتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت سن لیجئے، کتنی احادیث ہیں، میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، یعنی میرے لیے ایک مرتبہ اللہ رب الجلال سے رحمت کی دعا کی، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اتنا کافی نہیں، فرمایا اللہ رب الجلال اس بندے کے لیے 10 گناہ بھی اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اتنا، فرمایا نہیں، اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرنے، درود پڑھنے کے نتیجے میں اللہ 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے، اور صرف اتنا نہیں، فرمایا 10 درجات بھی اس بندے کے بلند ہو جاتے۔ اس لیے ہمارے ذمہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا، جس کا نام ہے درود، وہ پڑھنا واجب اور لازم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش باقی نہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، علماء کرام اس کے بارے میں ایک عدد بتاتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام۔ یہ کم و بیش کا لفظ لگانا ضروری ہے، کیوں کہ حتمی تعداد اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہم ایک اندازے اور ایک تخمینے کے ساتھ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کا یہ سلسلہ ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا۔ آپ کو صرف نبی نہیں بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول نہیں بنایا، خاتم المرسلین بنایا۔ لہٰذا ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط نبی، فقط رسول نہیں، بلکہ خاتم النبیین تسلیم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ 20 آیات، سینکڑوں بلکہ آیات قرآن کریم کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، سینکڑوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کا اجماع اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا، نئے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا جو قرآن و سنت نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے قرب میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نبی نہیں ہے، وہ پہلے نبی ہو چکے ہیں۔ قیامت کی نشانی کے طور پر اللہ رب الجلال قیامت کے قرب میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو عام کریں گے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ہے تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کو ماننا۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہم ان کی نبوت و رسالت کے قائل ہیں۔ یہاں بھی دیکھو امت مسلمہ کا اعتدال پسند ہونا کیا ہے کہ ہم کسی نبی کی ادنا توحید بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی گستاخی تو کجا، ہم سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی کی توہین اور گستاخی کو روا نہیں سمجھتے، گوارا نہیں کرتے۔ یہ امت مسلمہ کا اعتدال ہے۔ مگر دیکھیے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کتنا تعصب ہے، آئے دن وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، امت مسلمہ کے جذبات کو وہ جانچتے اور پڑتالتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے امت مسلمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ یہ جو امت مسلمہ کا رویہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کا، شاید اسی ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ آئے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، یہ ان کی تعصب کی دلیل ہے۔ مگر آج تک شاید کوئی سچا مسلمان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے کسی سابقہ نبی کی توہین یا گستاخی کی بابت ادنا سا شائبہ بھی پیش کیا ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سابقہ انبیاء کو بھی اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور ان کی ادنا توہین اور گستاخی کو بھی روا نہیں سمجھتے۔ اور پھر تمام انبیاء کرام کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے لیے ہدایت بن کے آئے ہیں، ان کی نبوت و رسالت پر اور ان کی ختم نبوت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کمال درجے کی جائے۔ ہم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں، اللہ کا آخری رسول مانیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ کر محبت بھی ہو،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، جو مقام اور جو مرتبہ دیا ہے نا، وہ شان، مقام اور مرتبہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا دوں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا، اور بعض علماء تو یہ معنی کرتے ہیں لا یؤمن، تم میں سے کوئی اس وقت تک اپنے آپ کو مومن کہلوا نہیں سکتا جب تک کہ میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں، اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کی تکمیل کی شرط ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا، لیکن رسول اللہ کے ساتھ کمال درجے کی محبت نہیں ہے، پھر بھی ایمان ناقص ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے ساتھ محبت بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے۔ اور دنیا میں اگر دیکھا جائے نا تو کسی شخصیت کے ساتھ محبت کی جو ریزن اور سبب ہوتا ہے نا، وہ عموماً 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو کسی شخصیت سے دنیا میں محبت ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اگر دنیا کا یہی ضابطہ ہے نا کہ کسی شخصیت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف، یہ خوبی علی وجہ الاتم پائی جاتی ہے کہ جو حسن و جمال اللہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ کسی کو میسر نہیں آیا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں کیا ہی مختصر بات کی۔ فرمایا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، فرمایا اللہ کے بعد اس دھرتی پہ سب سے زیادہ معزز شخصیت، محترم شخصیت، زیادہ مقام اور مرتبے والی اگر شخصیت ہے تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اس کے کیا ہی کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب واپس آئے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے آسمانوں پر جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کا حسن بیان کیا نا، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا، ایسے ہی محسوس ہوا جیسے کائنات کا نصف حسن اللہ نے میرے بھائی یوسف کو دے دیا۔ لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب قرآن کریم میں یہ واقعہ آیا نا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کرنے والی عورتوں نے سامنے جو پھل پڑے تھے بجائے ان پر چھریاں چلانے کے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگی کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تھا انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹی، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھتی تو وہ اپنی جانیں اور اپنے گلے بھی کاٹ دیتی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے حسن کا نظارہ دیکھا ہے انہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ایک منظر کو پیش کیا، کہتے ہیں خلل آ جاتا ہے باتوں میں، جی اللہ خیر فرمائے۔ یہ قدرتی بات ہے، آداب مسجد کے جو ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھا کریں، فون وغیرہ بند کیا کریں، اللہ خیریت فرمائے۔ جو مضمون ہوتا ہے ذہن سے وہ نکل جاتا ہے۔ ہم دین نہیں سیکھ پا رہے، سمجھیں نا، دین کے آداب اور دینی مجالس کے آداب نہیں سیکھ پا رہے۔ المیہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں وہ بات جو کرنے لگا تھا میرے دماغ سے تو نکل گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضرت حسان نے آپ کی تعریف کی اور کہا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین دنیا کی کسی نگاہ نے نہیں دیکھا۔ اس شعر کو علماء نے 2 طرح سے پڑھا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اگر عینی ہو تو پھر حضرت حسان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین میں حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، یہ بھی کمال ہے۔ اور اگر اس کو عین پڑھا جائے تو پھر مانا ہے کہ دنیا کی کسی نگاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اور حسین کیسے دیکھتی کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمال والا کوئی دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے بھیجا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور آگے حضرت حسان فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کا سراپا دیکھنے کے بعد محسوس ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ حضرت حسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کر رہے ہیں نا، جس میں یہ مفہوم ہو رہی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب ذوالجلال نے کسی کو حسین پیدا نہیں کیا، تو اگر دنیا میں کسی سے محبت کا تقاضا ہے نا اس کا حسن، تو یہ کمال اور یہ خوبی رسول اللہ میں علی وجہ الاتم پائی جاتی۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ کسی کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کے کمالات دیکھے جاتے ہیں۔
کمالات اور خوبیوں کی بنیاد پر اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ یہ وصف بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الاتم پایا جاتا ہے۔ جتنے کمال اللہ رب الجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں وہ کمالات اور دنیا میں کسی شخصیت کو عطا نہیں ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پر اعلیٰ حسب و نسب کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ وصف بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الاتم موجود ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اعلیٰ حسب و نسب والا ہوتا ہے، اور پھر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ حسب و نسب عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو اصل تکمیل ہے وہ ساتھ تب ہوگی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی علی وجہ الاتم ہو۔ تو یہ ایمان بالرسول ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور اگلی بات ہے ایمان آخرت پر، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب الجلال نے یہ جہان جو بنایا یہ فانی ہے، یہ ہمیشہ کا جہان نہیں ہے۔ اسی آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی، فرمایا ایک دنیا کا جہان ہے مگر فانی ہے، ایک آخرت کا جہان ہے جو ابدی ہے۔ اللہ رب الجلال نے اپنی مشیت اور اپنی ارادے کے مطابق ایک وقت پہ اس جہان کو تہس نہس کر دینا ہے، فانی جہان کو ختم کر دینا ہے۔ آپ آخری پارہ پڑھیں نا تو ہر صورت میں اللہ رب الجلال نے وہ منازل ذکر کی ہیں۔ فرمایا آسمان اس وقت ٹوٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ لپیٹ لی جائے گی، اور سورج بے نور ہو جائے گا، دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ ساری کیفیات قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک جہان مقرر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانوں کو، جنوں کو جمع کر کے ان سے ان کی زندگی کا حساب و کتاب لینا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کا خلاصہ کہ ہم دنیا میں یہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب الجلال نے اس دنیا کو فانی بنایا ہے، اور اس کی فنا کے بعد ایک ابدی میدان ہے، محشر کا میدان، جہاں اللہ رب الجلال نے انسان سے اس کے کیے کا بدلہ اس کو عطا کرنا ہے اور انسان سے باز پرس کرنی ہے۔ میں ایک حدیث کے 4 سوال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ فائدہ ہو جائے، اور یہ ہمارا سبق ہے، ہمیں سبق یہ یاد ہو جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم دنیا کا جہان چھوڑ کر آخرت میں جانے والے ہیں، رب کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بابت اپنے رب کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، فرمایا معاشر کے دن جب انسان اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا نا تو معاشر کی زمین انسان کے قدم پکڑ لے گی، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 4 سوالوں کا انسان جواب نہ دے دے۔ اب دیکھیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور پہلے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا ایمان اور یقین رسول اللہ کی باتوں پر اتنا کامل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا اور اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق جب یہ خبر دے کر دنیا سے گزرے چلے گئے تو ہمیں چاہیے کہ اس تناظر میں ہم اپنے ان سوالوں کے جواب کو تیار کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا ما یزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، جب تک 4 سوالوں کا انسان جواب نہ دے پائے معاشر کی زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں پہلا سوال انسان سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا ہو، اے انسان اپنی ساری عمر کا حساب دے، کہاں اسے فنا کر کے آیا ہے۔ آپ ذرا اس سوال کے تناظر میں جائیے، بندہ میدان معاشر میں اور رب کے روبرو کھڑا ہو، اور اس وقت کیفیت کیا ہے؟ اب وقت کی کمی ہے وگرنہ وہ میں کیفیت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا، مگر آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان رب کے روبرو کھڑا ہو، میدان حشر ہو، اور اللہ کی بابت اللہ کی طرف سے یہ سوال ہو، انسان بتا عن عمرہ فیما افنا ہو، اپنی زندگی کہاں کھپا کے آیا۔ آج ہمیں 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال عمر ملتی ہے مگر غفلت کی گزار رہے ہیں، مگر معاشر کے دن یہ سوال ضرور ہونا ہے۔ آج اگر ہم سمجھیں نا کہ ایک لمحے اور ایک آن کا ہم سے کوئی حساب پوچھے تو ہم ایک آن اور ایک لمحے کا دنیا میں کسی کو حساب نہیں دے سکتے، تو رب کے روبرو کھڑے ہو کر اپنی 50 سالہ 60 سالہ زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ اور ساتھ ایک اور حدیث بھی سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا کی نا اور فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے پروردگار کل معاشر کے دن مجھ سے آسان حساب لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعا تلقین کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ سنے تو کہا یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، معاشر کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوئے اور اللہ رب الجلال پوچھے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے، اور وہ کہے میرے مولا کیا ہے، میں معترف ہوں، اور اسی پر اللہ رب الجلال فرمائے اچھا تو نے اعتراف کر لیا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، جا میں اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا۔ فرمایا یہ آسان حساب ہے۔ ومن نوکش فقد عذب، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا نا یہ گناہ کیوں کیا ہے، جس سے اللہ نے یہ کیوں والا سوال کر لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سمجھو وہ پکڑا گیا۔ یہ رسول اللہ نے دعا تلقین کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب بندے سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناؤ، اپنی عمر کا حساب دے کہاں کھپا کے آئے، یہ پہلا سوال۔
پھر پوچھا جائے گا عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کا حساب دے اسے کہاں بوسیدہ کر گیا ہے۔ اب اس سوال پر آپ غور کیجئے، جوانی بھی عمر کے اندر آ جاتی ہے، عمر کا ایک پیریڈ ہے، ایک زمانہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس سوال کو الگ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ جوانی عین ولایت کا زمانہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ بوڑھا ہو جائے، تسبیح پکڑ لے، مسجد سنبھال لے اور سمجھے کہ اب میں ولی بنوں گا۔ اللہ رب العال کسی کو بھی ولایت دیتے ہیں تو ولایت مل جاتی ہے، اور جوانی کا زمانہ جب انسان اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر کے اپنے رب کو مناتا ہے، یہ عین جوانی کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں انسان اپنے رب کو منا لے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے پوچھا جائے گا اپنی جوانی کا بھی حساب دے، وہ کہاں گزار کے آیا ہے۔ خدا را اس بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، آج ہمارے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری مجلسیں اور ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں اور ان میں کیا کچھ کہا جاتا ہے، ہماری شب و روز کہاں گزر رہے ہیں۔ کل معاشر کے دن اپنے پروردگار کو اپنی زندگی کے اس حصے کا جواب بھی دینا ہے، اور یہ دنیا کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہمیں اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سوال کے لیے تیار کریں۔ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی اس جوانی کا حساب دے کہاں اسے بوسیدہ کر کے آیا۔ تیسرا سوال انسان سے پوچھا جائے گا عن مالہ، اپنے مال کا حساب دے اور دو چیزوں کی بابت بتا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک تو یہ بتا مال کمایا کیسے، اور یہ بتا لگایا کہاں پہ۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم تو چاہتے ہیں کہ مال کسی نہ کسی طریقے سے آئے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہے چاہے حرام طریقے سے ہے، لیکن معاشر کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اور پہلے بتانا ہوگا کہ یہ اسباب معیشت کیا تھے، میں نے کن ذرائع سے یہ مال کمایا، اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ کمانے کے بعد اللہ تیری رضا میں خرچ کیا یا تجھے ناراض کرنے کے کاموں میں خرچ کیا۔ خدا را آج یہ مال کا معاملہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ ایک تو احتیاط اس چیز میں نہیں برتی جاتی کہ مال آ کیسے رہا ہے، اور دوسرا اس میں احتیاط نہیں برتی جاتی کہ لگا کہاں پہ رہا ہوں۔ آج معصیت و نافرمانی کے کاموں پہ انسان لوٹا رہا ہے کیونکہ وہاں نام ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ رب العال نے خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں اللہ رب العال نے ساتھ اخلاص کی ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا میرے لیے خرچ کرنا ہے، دنیا میں نام و نمود تمہیں نہ ہو، اس کی تلاش نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کا نفس ہے نا، نفس چاہتا ہے کہ مجھے نقد اس پر انعام ملنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنے والا طبقہ کم اور معصیت کے کاموں پہ خرچ کرنے والا طبقہ زیادہ ہے، مگر یہ بات تو معاشر کو کھلے گی جب اللہ رب العال پوچھیں گے عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا مال کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا عن علمہ، اپنے علم دین کے بارے میں بتا۔ یہاں دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ہے، ناراض نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے دن جس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، وہ دنیا کا علم نہیں ہے، عن علمہ، دین کا علم ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا حاصل کیا اور کتنا اس پر عمل کیا۔ یہ پہلے درس میں نے بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے سے مقصود کیا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ آج اگر ہم دین کی مجالس و محافل سے دور رہیں گے نا، اور دین سے مستغنی اور دین سے بیگانہ رہیں گے، تو اس بیگانگی کا فائدہ ہمیں معاشر کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العال نے تو پوچھنا ہے بتا میرا دین جو تیری طرف بھیجا تھا۔ اور اس کی ایک اور تصویر کا رخ میں آپ کے سامنے پیش کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمارے نوجوان ساتھی بھی مطالعہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھوں بھری زندگی ہے، قدم قدم پہ مصیبتیں، قدم قدم پہ تکلیفیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے دین کی بابت ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اس نبی نے 23 سالہ دور نبوت میں دین ہر کوشش اور ہر سعی اور ہر مشقت کے ساتھ اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ اگر امت دین سے بے پرواہ رہی تو کیا کل معاشر کے دن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے فرد کی سفارش اور شفاعت کریں گے؟ نہیں، یہ دین کے ساتھ جڑنا پڑے گا، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، تب نجات ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی، اتنا دین کا علم حاصل کرنا جس سے ہماری طہارت، ہماری نماز، روزہ، حج، یہ بنیادی عبادات صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں، اتنا علم حاصل کرنا دین کا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ کفارہ ہے کہ بھئی چلو کسی نے ایک نے کر لیا تو باقی بھی بخشے گئے، اپنی اپنی ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے۔ جس بندے کو اتنا علم حاصل کرنا پڑے کہ اس کی عبادات کے حوالے سے کہ اس کی عبادات درست ہو جائے، وہ اپنے لیے اس کو لازم اور فرض سمجھے، اور پوری شریعت کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک بندہ عالم بنتا ہے، ساری شریعت کی جزیات کو حاصل کرتا ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کی دلیل کیسے ہے، اس کے جزیات کیسے ہیں، یہ اگر سارا علم حاصل کرتا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ مگر ہر شخص کے لیے بنیادی عبادات بجا لانے کے لیے دین کی ضروری تعلیمات حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے دن پوچھا جائے گا علم دین کے بارے میں بتا کتنا سیکھا اور کتنا اس پر عمل کیا۔
تو یہ میں نے بتایا ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، پھر اللہ کی صفات پر، ایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، ایمان بالکتب، اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں سب کو آسمانی کتاب ماننا، اور ایمان بالرسول، اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا، اور آپ کے ساتھ کمال درجے کی محبت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر ایمان یہ ہے کہ یہ جہان فانی ہے اور اس کے بعد ایک اور جہان میں ہم نے جانا ہے جہاں اللہ کے روبرو ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے ایمان کی جزیات۔ اب یہ آیت کریمہ آپ نے گھروں میں جا کر دیکھنی ہے، 25واں پارہ سورہ شورا کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی تم دیے جا رہے ہو نا یہ عارضی نفع ہے، اور وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بدل جہاں بہتر ہے، وابقا، اور دیر پا ہے، لیکن ملے گا کن لوگوں کو، للذین آمنوا، جنہوں نے ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کیا، اللہ پر بھی ایمان لایا، فرشتوں پر بھی ایمان لایا، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لایا، اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لایا، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ دعا ہے اللہ رب الجلال سے اللہ عمل کی توفیق دے، اور اس میں وعلی ربہم یتوکلون ہے، آئندہ کے درس میں توکل کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔